جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیاسی رسا کشی تو اس وقت جاری ہے اقتدار کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، اور کچھ روٹھے ہوئوں کو منانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں آپ کے ساتھ۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر صابر علی بلوچ صاحب، سینئر رہنماء پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے آپ ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، سینئر رہنماء پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر قانون دان بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عبدالرشید گڈیل صاحب، رکن قومی اسمبلی ہیں، MQM سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر اسماعیل بلیدی صاحب، سینئر رہنماء JUIF کے، آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ناراض آپ ہیں، آپ ہی سے آغاز کر لیں، راضی کب ہوں گے؟ ابھی تو ڈنر بھی جاری ہے ایوان صدر میں، تو کچھ ملاقات بھی ہو رہی ہے زرداری صاحب کے ساتھ، مولانا صاحب کی، تو واپس آ رہے ہیں کچھ آپ لوگ؟ آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے اس موقع پر ہمیں یہ موقع فراہم کیا تاکہ ہم قوم سے مزید تفصیلہ وضاحت کریں۔ میرا خیال ہمارے استعفے کے بعد وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن جو آپ کا سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ آسما صاحب ہم نے جب استعفیٰ دیا تو ہم نے سوچ سمجھ کے دیا، اور ہم نے اس دن سے کہا کہ ہم حکومت کے حصہ نہیں ہیں۔ ابھی یہ منوانا سیاسی ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں، ملاقات اور کرنے میں اور ملاقات بات چیت کرنے میں کون سا دروازہ بند ہوتا ہے؟ آپ کے بارے میں مشہور ہے نا، آپ راضی بھی ہو جاتے ہیں، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگ پھر اس کا حصہ بن جاتے ہیں، تو اس لیے بار بار رابطے جاری ہیں۔ آسما صاحب یہ میں بالکل وضاحت کرتا ہوں کہ ہماری تاریخ میں نہیں ہے، ہمارا یہ ضرور تھا کہ اس حکومت سے ہم نے کئی دفعہ کہا کہ ہمارے تحفظات ہیں، لیکن ہم نے استعفیٰ نہیں دیا تھا۔ آپ GUI کی تاریخ میں دیکھیں کہ جب بھی GUI نے استعفیٰ دیا ہے پھر استعفیٰ واپس نہیں دیا، واپس نہیں، لیکن ڈرون حملوں پہ کبھی آپ نے استعفیٰ نہیں ہے، مہنگائی پہ کبھی آپ نے استعفیٰ نہیں دیا، صرف ایک آپ لوگوں کی وزارت گئی تو اس پہ آپ نے استعفیٰ دے دیا۔ دیکھو نا، یہ جو تاثر آپ فرما رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے اس حکومت کو ایک جب ہم ایک ہم آہنگی کے طور پر کہ ملک میں ایک کرائسس تھا امن و امان کا، ہم نے اس لیے اس حکومت میں شمولیت کی، ہمارے اس میں فارمولہ اور معاہدے بھی تھے، اس میں یہ بھی تھا کہ امریکہ سے آپ خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کریں۔ یہ ڈرون حملے جب ہوئے، سال تو آپ نے کچھ نہیں کیا نا، جب ڈرون حملے تھے آپ ایک چیز کو اب بار بار ہم نے زرداری صاحب سے ملے، وزیر اعظم سے ملے، ہم نے مولانا فضل الرحمان نے ڈرون حملے کے حوالے سے نیشنل اسمبلی میں جو سخت ترین تقریر ہم نے وزارت کے لیے نہیں دیا، ہمیں پتا تھا، ہمیں رابطہ بھی ہوا کہ وزارت بھی بحال کریں گے، معافی بھی مانگیں گے اجلاس سے پہلے۔ یہ ناک رگڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل، لیکن ہمیں یہ تھا کہ ہمیں تمام ایشو تھے اس ملک میں، دیکھو ہم نے 2.5-3 سال گزارا، ہمیں پتا ہے کہ یہ ناکام ترین حکومت رہا، ڈرون حملے ہوئے، امن و امان تھے، ہم نے اصولوں پر استعفیٰ دیے، ہم نے جو سواتی کا جو مسئلہ تھا ہم نے کہا یہ پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب پارٹی کو آپ نکالتے ہیں کسی وزیر کو، آپ کو اس کو ہمارے جو قائد ہے، جو پارٹی ہیڈ ہے، ان کو آپ کہیں کہ دوسرا بندہ دیں، یہ اس کو کوئی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کو نکالے بھی۔ کس لیے نکالا اس کو؟ اس لیے نکالا کہ حج منسٹری میں جو کرپشن ہوا تھا اس نے عدلیہ کا تعاون کیا، انہوں نے نشاندہی کی، وہ ثابت کرنے کے لیے عدلیہ کے پاس گئے، اور رمدے جج نے کہا، جب کوسا نے کہا کہ جی دونوں کو استعفیٰ دینا چاہیے سواتی کو، جج نے کہا کہ آپ اس کو جب ہماری تعاون کر رہا ہے کرپشن ثابت کرنے کے لیے تو اس کا سزا یہ کہ وہ استعفیٰ کیوں دے؟ تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں جمعیت کو قوم ابھی اتنا خوش ہے کہ کرپشن کو اسے ثابت کرنے کے لیے قربانی دیا، قربانی انہوں نے دے دی۔ گڈیل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، قوم وہ کہہ رہے ہیں خوش ہے، کرپشن کے خلاف ان لوگوں نے ایک بڑا جہاد کیا، ان کی جماعت بھی بار بار یہ کہہ رہی ہے، آپ لوگ بھی کچھ ناراض ہیں ذوالفقار مرزا کے سٹیٹمنٹ کے بعد، تو آپ لوگ بھی کچھ رابطے جاری ہیں، مشاورت جاری ہے، کیا حکومت چھوڑ رہے ہیں آپ لوگ؟ ذوالفقار مرزا کا جو سٹیٹمنٹ آیا، میڈیا نے جو دکھایا ذوالفقار مرزا کا سٹیٹمنٹ، جس وقت پہ ذوالفقار مرزا نے سٹیٹمنٹ دیا اور جو ٹائمنگ، جو جگہ منتخب کی، وہ ساری باتیں قابل اعتراض ہیں۔ اور چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ نے کیا کہا تھا، اس تقریر سے پہلے چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ تقریر کی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ پچھلے 3 سالوں میں بھتہ مافیا کڈنیپرز پڑ گئے ہیں، ان کے سیٹلمنٹ ہوتے ہیں فلاں جگہوں پہ، کچھ جگہ ایسی ہیں جن سے ان کو محبت بہت ہے، تو جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو اس سمجھتے شاید ٹارگٹ مجھے کیا ہے، وہ چیمبر آف کامرس کے تاجروں نے کیا تھا، MQM کے لڑکوں نے نہیں کیا تھا، لیکن وہ کہتا نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، تو انہوں نے سارا نزلہ MQM پہ اتارا۔ ہم کہتے ہیں اگر پکڑا ہے نا تم 26 ٹارگٹ کے لفظ پکڑا ہے تو عدالت میں لے کے آؤ، عدالت میں لے کے آؤ۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں ایجنسیز کی رپورٹ ہیں، اس میں ISI کی، IP کی، بابا لاڈلا شیر شاہ کا واقعہ ہوا تھا، یہ تو سب کی نظروں کے سامنے ہے نا، میں تو ان سارے جنازوں میں گیا ہوں، میرے حلقے میں ہی تھے سارے وہ،
بابا لاڈلا ان کے نام لے کے دیے گئے کہ بھائی یہ لوگ ہیں جنہوں نے آ کر مارا، چن چن کے مارا، بیگس رکھے ہوئے تھے، ایک راؤنڈ ختم ہونے کے بعد دوسرا راؤنڈ چڑھاتے تھے اور مار رہے تھے 1.5 گھنٹے تک، شٹر کھول کھول کے مارا. آپ نے کیا کارروائی کی؟ یعنی کہ آپ نے صرف اور صرف اپنی خفت مٹانے کے لیے ایم کیو پہ نزلہ گیا. ایم کیو ایم پہ اگر نزلہ سارے کا سارا آپ کہہ رہے ہیں گرایا گیا تو آپ لوگ بھی علیحدہ ہو رہے ہیں کیونکہ بار بار رابطے جاری ہیں JUIF کے ساتھ. کولیشن پارٹنر سے تھے آپ لوگ باہر. ہم نے میٹنگ کی، جب اس نے اسٹیٹمنٹ دیا اسی رات میٹنگ ہوئی، لندن رابطہ کمیٹی، کراچی رابطہ کمیٹی کی. ہم نے 10 دن کا ٹائم مانگا ہے کہ گورنمنٹ جواب، فیڈرل گورنمنٹ جواب دے. آج بھی وہ تعریف کر رہے تھے، آج آپ نے سنا ہوگا ذوالفقار مرزا تعریف کر رہے تھے. انہوں نے کہا میں اپنے اسٹیٹمنٹ پہ قائم ہوں، اگر پارٹی بھی کہتی ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ واپس لیا جائے لیکن پھر بھی میں اپنے اسٹیٹمنٹ پہ قائم رہوں گا. ہم نے تو وفاق سے مانگا نا اس کا جواب. وفاق اس کا جواب دے گی. آپ سے جواب لینے سے پہلے شاہ صاحب سے پوچھ لیتی ہوں. شاہ صاحب یہ بھی 2 ناراض ہیں، آپ بھی ناراض ہیں، بار بار یہ کہہ رہے ہیں ناکام ترین حکومت ہے، کرپشن کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی تو شروع میں حکومت سے علیحدہ ہو گئے تھے، ابھی کچھ مزید ناراضگیاں ہیں اس حکومت کے ساتھ؟ نہیں، ہم ناراض نہیں ہیں، ہم اس بے اختلاف میں ہیں اور ویل کیلکولیٹڈ اس بے اختلاف میں ہیں. ہماری ایک وہ گنتی جو ہے وہ میجارٹی پارٹیاں، اس کے بعد پاکستان پیپل پارٹی کے بعد ہم اس بے اختلاف میں ہیں اور وہ رول جو اس بے اختلاف کو کرنا چاہیے وہ ہم کر رہے ہیں اپنی. پاکستان پیپل پارٹی جو یہ رینٹڈ پولیٹیکل پاور انہوں نے لی ہوئی تھی حکومت بن چکا، اپنی 124 کی طاقت ہے ان کے پاس، 124 سے حکومت نہیں بنتی. انہوں نے پھر رینٹڈ پولیٹیکل پاور میں اس کو کہتا ہوں، مطلب ایک تو رینٹل پاور پلانٹ آئے نا، یہ رینٹل بڑی نئی ٹرمینالوجی آپ نے یوز کی. ایک طرف سے ANP، ایک طرف سے JUI اور ایم کیو ایم اپنے اپنے طور پہ طاقت، ان کی طاقتیں ہیں مطلب، اور یہ افیکٹ کرتی ہیں، مطلب بیلنس امبیلنس کرتی ہیں. تو اس گنتی پر اور اس رینٹڈ پولیٹیکل پاور پر انہوں نے حکومت بنا لی. مطلب اب حکومت بنانے کے بعد بھی پاکستان مسلم لیگ بطور حزب اختلاف بھی ان کو کہتی رہی کہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو، ملک کے جو نیشنل ایشو ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرو، کرپشن پر قابو پاؤ، اپنے کرپٹ لوگوں کو اور کنوکٹڈ لوگوں کو کسی سائڈ پر لگاؤ. تو آپ کو لگ رہا ہے آہستہ آہستہ ایک ایک کرتے کرتے سارے ان کا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں؟ وہ جو بھانوتی کا کنبہ جس کی بات کر رہے تھے وہ اکیلا رہ گیا. میں پہلے تو پوری اسمبلی کی تو میں بعد میں بات کروں گا نا، کہ اس کی یہ جو 2008 کا الیکشن ہی تھا وہ میں بعد میں کروں گا. مطلب اب یہ جو ان کے اپنے حلیف ہیں یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوگا. یہ تو آج میں علامہ صاحب اپنا ان کو ملا ہوں اور مبارکباد دی ہے میں نے کہا جی کہ دیر آیت درست آیت. اب یہ ان کی ایک پولیٹیکل طاقت ہے، ان کی بھی ہے، MQM کی بھی ہے اور ANP والوں کی بھی ہے.